اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز مہمانان گرامی جو اسٹیج پہ موجود ہیں اور پاک کشمیر لائر فورم کے تمام دوستوں کا بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی دوست احباب ختم نبوت کے حوالے سے وکلا کے اندر ایکٹیو ہیں ان سب دوستوں کو آن بورڈ لیا، اور لاہور ہائی کورٹ بار کے چونکہ سب دوست ممبر ہیں اس لیے سب دوستوں نے مل کے اس پروگرام کا ارینج کیا، اور آج اتنی خوبصورت اور بابرکت محفل جو جمی ہے اس کا سب ایصال ثواب یہاں موجود دوستوں کو اور یہاں پہ جو موجود دوست نہیں ہیں ان کو اور جو ان کے لواحقین فوت ہو چکے سب کو اس کا ثواب جائے گا انشاءاللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آپ کی کاوش وہ پیش ہوگی انشاءاللہ، اور ہم سرخرو ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، پروگرام کی جو افادیت ہے اس سے سب آگاہ ہیں۔ یہ ختم نبوت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اجازت دی کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ اللہ کی طرف دعوت ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہسٹری یہ کہتی ہے، ہماری انسانی طور پہ معاملات ہیں کہ جی جو بھی کام شروع کرتا ہے بعد میں آنے والی نسل اس کے نسل سے اس کام کو چلاتی ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اسی کائنات کا مالک ہے، رب ہے۔ اس موقع پہ میں صرف اس لیے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا معجزہ جو قرآن عظیم الشان تو اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، اس کے اندر ایک معجزہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ٹیز کرتے تھے کہ پیغمبر تو آپ بن گئے ہیں، آپ کا نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کا تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہمارے علماء کرام اس بات کو کریں گے ریکگنائز کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سورہ کوثر نازل کی، اور رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی نظام کے بالکل الٹ ایک ترجیح دی اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا الکوثر فصل لربک وانحر اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ رب کائنات نے پیغمبر مہربان کو یہ تسلی دی، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی 1450 سال پہلے۔ وہ دن دیکھا ہم نے ہے، آج یہ معجزہ زندہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ اس وقت صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، اور آج وہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ حقیقتاً دنیا میں اللہ کے پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں رہا کہ جو آگے نسل چلاتا۔ رب کائنات کا حکم تھا، یہ چلنا ہے، یہ رہنا ہے، یہ وجہ کائنات ہے، اور اس نبوت کا آخری رکھنے کے لیے ان کا بیٹا نہیں رکھا تاکہ کوئی ہم کنفیوز نہ ہو۔ لیکن کیا خوبصورت کلمہ چلا، وہ نسل چلی۔ آج اس کعبے کے اندر وہ سرداران کفر جو 12 بیٹوں کا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آج اس خانہ کعبہ میں لکھا ہوا ہے دیوار کے اوپر کہ جن کے پاس مکے کی رجسٹریاں تھیں کفار وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو گفٹ دیا سورہ کوثر کا، آج آپ سارے بیٹھے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے دو باتوں کا کہ ختم نبوت زندہ باد اور کافر مردہ باد، اور یہ معجزہ اللہ نے دیا۔ آج 2024 میں ہم زندہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا پوری کائنات میں موجود ہے، اور دشمن جو باتیں کرتے تھے آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ یہ وہ بات ہے جس کے اوپر آج میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس بھی ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں میں اپنے دوستوں رانا عارف صاحب کا اسپیشلی، طیب قریشی صاحب کا اسپیشلی، اور باقی دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ بہت سارے معاملات میں ہم لاپرواہیاں کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے مسئلے پر ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گھروں میں
اپنے اسکولوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے کالجوں میں، اپنے اداروں میں اس مسئلے کے اوپر اویئرنیس دینی ہے کہ اس چیز کو مت سمجھیں کہ وہ بھی کریں تو ہم بھی کریں. نہیں، وہ اپنا کریں، ہم اپنا کریں. وہ اپنا جو کرتے کریں، لیکن جب ہمارا عید ہو، جب ہماری نماز ہو، جب ہماری خوشیاں ہوں، اس میں کسی ایسے شخص کو منافقت کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. اس بات کی کلیئرٹی سب دوستوں کو ہونی چاہیے. اب اگلی بات، دوستوں نے یہاں پہ قرارداد منظور کی ہے کہ ہماری جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ممبرشپ فارم ہے اس میں جو ہمارے ممبران لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بنے، ان کے جو مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے عقیدہ ختم نبوت کا بھی پورشن ایڈ کیا جائے. وہ والا جو حکومت پاکستان نے اپروو کیا ہے نادرا کے ریکارڈ میں، پاسپورٹ کے ریکارڈ میں، اسی کو یہاں پہ قرارداد منظور ہوئی ہے. آپ سب دوستوں نے ابھی اپروو کیا، انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. کیبنٹ کے معزز ممبران موجود ہیں. میں نے وہ قرارداد سائن جو ہے وہ فلک ناز گل صاحب اور ان کو پیش کر دی. انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. دوسری بات ہے گیٹ کی. ہماری جو بار ایسوسی ایشن کی پریمسز ہے، میں تو کہتا ہوں پوری پریمسز کا نام ہی ختم نبوت بار ایسوسی ایشن ہونا چاہیے. اور جہاں تک دروازے کا تعلق ہے، میں نے رانا صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں آن بورڈ لے کے پراپر اس کا ہم اعلان، پراپر اس کی ایک علیحدہ تقریب کریں گے تاکہ اس کا ایک اچھا ڈیمانسٹریشن ہو. اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے آن بورڈ لے لینا ہے لاہور ہائی کورٹ بار کی انتظامیہ کو بھی اور باقیوں کو بھی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ وہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، تو جو میاں مقصود صاحب اور دوسرے ہمارے علماء نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کی وائلیشن نہیں ہونے دینی چاہیے، ان کے نظام کو نافذ کرنے پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہم چیزوں کو، جگہوں کو ضرور ہائی لائٹ کریں کیونکہ یہ ہماری اعتقاد کا حصہ ہے، لیکن ہمارا عمل اور ہماری ڈیلنگ، ہماری دوستوں کا احترام، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہونا چاہیے. اس سب باتوں کے ساتھ میں آپ سب کا اگین شکر گزار ہوں کہ آپ نے ختم نبوت کے اس معاملے میں ہمیں شامل کیا. ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسئلہ ختم نبوت کے وکیل کنسیڈر ہوں. ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے نام کے ساتھ یہ اگر جائے کہ انہوں نے کیس کیے دنیا میں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیس بھی کیا، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جو اعلان اس پہ قائم رہنے، اس پر عمل درآمد کرنے اور اس راستے میں کامیابی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.